अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तरबीना शेख। 32 साल का सफदर जो कि सऊदी अरब में मुकीम था, वहीं पर रोजगार के सिलसिले में सेटल हो गया। 2 साल के बाद ये अपनी फैमिली को एक बड़ा बेहतरीन किस्म का सरप्राइज देता है। करता क्या है, अपनी फैमिली को बताता नहीं है और अचानक से पाकिस्तान फैमिली के पास घर आ जाता है। अब फैमिली के तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि सफदर ने आना है और सफदर आएगा। बच्चे तो खैर देखकर बहुत खुश हुए, पापा पापा पापा। उनका तो बाप था। बीवी जो है उसके चेहरे पर कोई खास खुशी के तासुरात नहीं थे, बल्कि उल्टा उलझन उलझन सी दिखती थी। कहता है अपने बच्चों को, अब देखना बच्चों, मैं आप लोगों के साथ ईद करके जाऊंगा। ये गुफ्तगू हो रही है, गले लगा रहा है अपने बच्चों को। और कुछ दिन गुजरने के बाद खबर ये आती है कि सफदर रात को ठीक ठाक अपने कमरे में सोया। सुबह हुई तो उठा ही नहीं, लंबी नींद सो गया। बीवी ने सबको यही बताया कि ये जब से आए हैं तब से ये बीमार हैं और यही बीमारी इनकी मौत की वजह बनी है। दवाइयां शवाइयां खा रहे थे। एक्चुअली हकीकत ये नहीं थी। हकीकत तो ये थी कि जो बीवी है उसी ने अपने शौहर का किया। मुलजिमा पुलिस ने पकड़ लिया। मुझे बहुत खुशी की बात है ये। अब जनाब सवाल ये पैदा होता है कि इसको तकलीफ क्या थी, इसने आखिर किया तो किया क्यों? वो तो रहता ही बाहर था, पैसे भेजता था, फिर इश्यू क्या बना, वजह क्या बनी? स्कूल में कौन कौन शामिल है? स्कूल ये छोड़ने जाती थी बच्चों को और लेने जाती थी, वहां से किस्सा शुरू हुआ था। वो क्या किस्सा था और बात आ गई तक, मैं ये भी आपको बताऊंगी। ये अफसोसनाक वाकया जो है जनाब, ये पेश आया है मुजफ्फरगढ़ में और जो इलाका है उसका नाम है रुइयावाला। सफदर घर का सरबराह है। बीवी का नाम है शहनाज। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अनीला 10 साल की बेटी, नेहा 8 साल की बेटी और सबसे छोटा इनका एक बेटा है जो कि जीशान है और उसकी उम्र 5 साल है। सफदर की एक करियाने की दुकान थी जो कि घर के बिल्कुल पास वाक़या थी। अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, महंगाई बढ़ती है, बच्चों के खर्चात बढ़ते हैं और इनकम उधर की उधर ही है इनकी। तो ये परेशान है घर में। बीवी कहती है कि देखें, अगर इस कारोबार से, इस दुकान से कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपना जरिया माश बदल लें, कोई और तरीका, कोई और सोर्स ढूंढें, सोचें। क्योंकि जब से दुकान है तब से हमारे हालात यही के यही रहे, अच्छे नहीं हुए। शौहर कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। आहिस्ता आहिस्ता बिल बिजली के बढ़ते गए, घर का बिल, दुकान का बिल, घर का किराया, दुकान का किराया। अब ये सब देने के बाद सोचना है कि खाने के लिए क्या बचा, तो हालात तो टफ थे ही। एक दिन बीवी ने कहा, मेरा बहनोई सऊदी अरब में जो होता है वो अच्छे पैसे भी कमाता है और वहाँ पे सेटल है, पुराना है। मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपको बुला ले अपने पास, आप भी वहाँ चले जाना और काम शाम वहाँ पे जाके शुरू करना। देखना हमारे भी दिन बदल जाएंगे जैसे मेरी बहन के बदले। कहता है मुझे कोई इतराज नहीं, तुम कर लो बात। फिर बीवी इसकी अपनी बहन से बात करती है, बहनोई से बात होती है। बहनोई को सारी बात कहती है कि भाई अभी तो जमा पूंजी थोड़ी बहुत मेरे पास है, मैं वो पैसे आपको भेजूंगी, बस आप अच्छा सा एक वीजा इनका दिलवा दें। बल्कि सबसे बेहतर ये है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, देखी भाली है, वहीं का दिलवा दें। ये आ जाएंगे, काम शाम करेंगे तो हमारे भी हालात बदल जाएंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं बड़ी तंग हूँ। बहन भी कहती है अपने शौहर को, यानी इसकी बहन अपने शौहर को, इसके बहनों को कहती है, तो वो कहती कोई इशू नहीं है, मैं आज से ही कोशिश शुरू करता हूँ, जैसे ही मेरी चल गई मैं जरूर वीजा भेजूंगा। अब जनाब कुछ दिन गुजरे, गुड न्यूज ये मिली इनको कि वीजा उसने कहा कि अरेंज हो गया, मैं भिजवा रहा हूं, बस तैयारी करो तुम लोग। वीजा भिजवाता है और फिर जनाब सफदर जो है वो उसी कंपनी में जॉब पे लगता है जिस कंपनी में उसका बहनोई लगा हुआ था। और फिर यहाँ से वो 2024 में फाइनली परवाज लेता है सऊदी अरब के लिए। जाके वहां पर काम शाम शुरू किया। महीने 2 के बाद हालात सेटल डाउन होने लगे। अब ये घर पर जो पैसे भेजता वो सोखे थे, घर के हालात बदलने लगे। बीवी क्या करती है, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में डाल देती है। हालात बेहतर हो गए थे, हाथ सोखा हो गया था, फीस दे सकती थी। फिर उसके बाद क्या करती है, थोड़े थोड़े पैसे जो लोगों से उधार लिए थे फिर वो वापस करने लगती है कि चलो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें वापस करें, पैसे वापस करें। वो भी उतर गए। फिर तीसरे स्टेप में क्या किया, घर का हुलिया बदला। जो टूटी हुई चीज है उसको दिया,
باہر نکالا گھر سے، نہیں لے لی، رنگ روغن کرایا، جو فرنیچر میں کمی بیشی تھی وہ پوری کی، یعنی اپنے گھر کا حلیہ بہترین اچھا سا کر لیا. اپنے بچوں کو اسکول یہ خود چھوڑنے جاتی تھی اور خود لینے بھی آتی تھی. یہی ان کی روٹین تھی. یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوا تھا. سنیے کیسے. اب جناب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ شہناز اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے، لینے آتی ہے، اسی طرح سے اور پیرنٹس بھی آئے ہوتے ہیں. کسی کا باپ آتا ہے، کسی کی ماں آتی ہے، کسی کا بہن بھائی آتا ہے. ایک طارق نام کا آدمی اپنے بچوں کو سیم ٹائم پر اسکول چھوڑنے بھی آتا ہے اور لینے بھی آتا ہے. اسی موقع پر ان کا بہت مرتبہ آمنا سامنا ہوا، بات چیت ہوئی، تعلق بن گیا اور پکا ٹھکا بن گیا. اور یہ تعلق ڈیفینیٹلی نجائز تعلق بنا. اب جناب کالز پر باتیں اس سے ہونے لگیں، گپ شپ ہونے لگی، ایون دن ملاقاتیں بھی ہونے لگی. کیسے؟ گھر پر بچوں کو کہتی میں اس کام سے جا رہی ہوں، میں اس کام سے جا رہی ہوں، اور جاتی کہاں؟ ملاقات کرنے. توبہ استغفار، بدبختی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ اتنی ہوشیار اور چالاک خاتون تھی کہ اس نے کیا کیا کہ جب بھی فون پر بات چیت ہوتی لمبی چوڑی، اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتی تھی، کیونکہ بچے کرتے تھے اپنے باپ سے فون پر بات. اس کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں فون پر بتا دے کہ ماما تو بات کرتی کسی انکل سے، بڑی چلاکو ماسی تھی، بچوں کو آگے پیچھے کرتی بات چیت کر لیتی. اس کو تو مسئلہ ہی نہیں تھا، شوہر کون سا یہاں رہتا تھا. اب یہ سلسلہ اتنا پکا ہو گیا کہ یہ عادی ہو گئے. 2 سال کے بعد یہ اپنی فیملی کو ایک بڑا بہترین قسم کا سرپرائز دیتا ہے. کرتا کیا ہے؟ اپنی فیملی کو بتاتا نہیں ہے اور اچانک سے پاکستان فیملی کے پاس گھر آ جاتا ہے. آپا آیا ہوا تھا صفدر اور وہ اچانک آ گیا تو اس کو تکلیف ہونے لگے. یہ وہ بات ہے کہ چہرے پر اس کے تاثرات خوشی کے تھے ہی نہیں کہ شوہر آیا. حالانکہ جو عورت ہوتی ہے اس کو پتہ چلے کہ میرا شوہر ملک سے باہر تھا اور اچانک مجھے سرپرائز دے رہا، خوشی سے پاگل ہو جاتی جیسے کہ اس کے بچے ہو رہے تھے. اصل میں اس کے دل میں جگہ تو تھی نہیں، جگہ تھی طارق کے لیے، اور طارق سے ملاقاتیں خلل ڈل رہا تھا. کالز میں، ملاقاتوں میں. تو پھر اسے کیسے اچھا لگ رہا تھا صفدر. اب صفدر نے بیوی بچوں سے ملا، ریسٹ ویسٹ کیا، تو پھر اگلے دن وہ اپنی بہن کے گھر، بھائی کے گھر گیا ان سے ملنے. انہوں نے موقع پاتے ہی آپس میں کوارڈینیشن کی اور بی بی نے بلا لیا طارق کو، آجو تم گھر. وہ تو چلا گیا. وہ بھی بھاگا آتا ہے اور آ کے کہتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے مجھے اب عادت نہیں رہی تمہارے بغیر رہنے کی، میں نہیں رہ سکتا. اچھا تو پھر کیا کریں؟ میں بھی نہیں رہ سکتی. پھر اس کو سائڈ پہ ہٹانا ہوگا. پھر دونوں مل کر پلان کرتے ہیں، اور پلان میں کرتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر. مجھے بعض اوقات یہ بتاتے ہوئے کنٹینیوسلی کہ عورتیں کیا حرکتیں کرتی پھرتی شرم آتی ہے کہ کہاں خاتون عزت مال کی محافظ ہوتی ہے، اپنے شوہر کی بچے پیدا کرتی ہے اس کے ساتھ، پھر وہی ساتھ مل کے مارتی ہے، غیر آدمی کو ملا لیتی ساتھ. کس قدر بدبختی ہے، کیا بنے گا ان عورتوں کا. خیر کرتی کیا ہے، شوہر آتا ہے، بیٹھتی ہے اٹھتی، اس کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، بچوں نے بات چیت کی، رات کو سوتے ہوئے اس کو عادت ہے دودھ پینے کی، اس نے دودھ کے اندر ملائی بے ہوشی کی دوا، اور بے ہوشی کی دوا پلا دی اس کو، دودھ اس نے پی لیا، اور کچھ ہی دیر میں خراٹوں پہ خراٹے گہری نیند سو گیا. بی بی نے کیا طارق کو فون، آج سو گیا ہے. تسلی کر لی میں نے، طارق بھی آ گیا. دونوں نے مل کر سوئے ہوئے بے ہوش شوہر کو گلا دبا کر مار ڈالا، اس کے اوپر چادر دے دی کہ سویا ہوا ہے، اور آرام سے طارق کو گھر سے فرار کرا دیا کہ چلو ٹھیک ہے اب تم جاؤ، کام ہو گیا. پھر صبح ہوئی، اور پھر صبح انڈین مووی کا پہلا سین یہ بنایا کہ اپنے جیٹ کو فون کیا، اپنی نند کو فون کیا. جیٹ کا نام ہے محمد اختر. بھائی جان جلدی آ جائیں، میرا صفدر اٹھ نہیں رہا، میرا صفدر بے ہوش پڑا ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے اٹھو، نہیں اٹھ رہا. بھائی جان آ جاتے ہیں، یعنی جیٹھ آ جاتا ہے، نندے آ جاتی ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں، کہتے کیا ہو گیا صفدر، کیا ہو گیا. تو اس کو پوچھتے کیا ہوا ہے، رات کو ٹھیک تھا؟ کہتی ہاں ٹھیک ٹھاک تھا، گپ شپ ماری ہے، سو گئے تھے. اصل میں یہ جب سے آئے ہیں نا، یہ تھوڑی بیمار ہے، بتا رہے تھے کہ مجھے پرابلم ہے کافی، اور دوائیاں بھی کھا رہے تھے. بہن کہتی ہے، جیٹھ کہتا ہے کیا دوائیاں کھا رہے تھے؟ ابھی پرسوں تو مل کے آیا ہمیں اور اچھا خاصا گپ شپ مار رہا تھا، اچانک ہی دوائیاں کھا رہے تھے. پتہ نہیں بھی، میں بھی تو یہیں رہتی ہوں آپ کے ساتھ، یہ تو ہوتے باہر ہے، مجھے بس اتنا ہی بتایا بھی ان کو آئے ہوئے دن کتنے ہوئے جو میں ڈیٹیلیں پوچھ سکوں. خیر اب یہ خاتون کنٹینیوسلی ڈرامہ کیا کر رہا، ہائے میرا صفدر، ہائے میرا صفدر، ابھی تو آیا تھا، ابھی تو کہتا تھا عید کروں گا تم لوگوں کے ساتھ، 4 مہینے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، ابھی تو میرے بچوں کو کہہ رہا تھا، ابھی چھوڑ بھی گیا. فل ٹائم ہیروئن کی طرح پورا ایکٹ کر رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے. تدفین، غسل، تیاریاں شروع ہو گئیں. غسل دیتے ہوئے جو سگا بھائی ہے محمد اختر، وہ پاس کھڑا ہوا ہے، اور اچانک سے اس کی نظر پڑتی کہ بھائی کی گردن پر تو نشان پڑے ہوئے. شک ہوا اور مضبوط، قریب گیا، دیکھا، تسلی کی. اس کے بعد اس نے جناب آئیں نہ بائیں کچھ نہیں دیکھا، رولا ڈال دیا.
کہاں سے آئے صفدر کی گردن پہ نشان؟ صفدر کو مار دیا، صفدر کو مارا گیا۔ شک مضبوط ہو چکا تھا، 15 کی کال کر دی۔ روئیاں والا تھانے سے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ آ کر سب سے پہلے کا پراپر ایگزامن کیا، اس کو دیکھا تو گردن پر واقعی نشانات تھے۔ تحریر پر اجازت لی اور پھر اس کو ہاسپٹل بھیجا گیا پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک پرچہ درج کیا گیا 302 کا۔ اس پرچے کا مدعی بنا سگا بھائی محمد اختر، جو کہ صفدر کا بھائی ہے۔ پولیس بیوی کے پاس آ جاتی ہے، اس کو کہتی کیا ہو گیا تھا بھائی، بتائیے ذرا مسئلہ کیا بنا؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، یہ تو سعودی عرب رہتے ہیں، ابھی تو آئے تھے 2 سال کے بعد، کچھ دوائیاں تھیں وہ کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے بیمار رہنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا بیماری ہے؟ تو انہوں نے مجھے ٹال دیا۔ پولیس نے کہا لاؤ ذرا دوائیاں، ہم بھی دیکھ لیں کہاں رکھی ہیں دوائیاں، میں لاتی ہوں۔ ہاتھ ہونت مار رہی ہے، ڈرامے بازی کر رہی ہے، شکل ساتھ نہیں دے رہی، باڈی لینگویج اور ہے، چہرہ اور ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ پولیس کو بھی شک جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا، کچھ نشانات بھی گردن پر مل گئے تھے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، پولیس کہتی ہے تھانے آ جائیں، آپ سے اسٹیٹمنٹ لینی ہے ریٹرن، کیونکہ آپ کا تو شوہر ہے۔ کہتی ہیں جی چلیں۔ تھانے پہنچ گئے اور تھانے جا کے پولیس نے جب ٹیکنیکل طریقے سے پوچھا، پھر اس کے بعد بریک ہو گئی۔ کہتی یہ طارق ہے، یہ تو باہر چلا گیا تھا، میں اس سے بات چیت کرتی تھی، مجھے محبت ہو گئی، یہ آیا میری ملاقاتوں میں اور فون کالز نے خلل پڑنے لگا، ہم نے پلان کر کے اس کو مار دیا۔ پھر پولیس طارق کے گھر ریڈ کرتی ہے اور پولیس طارق کو ہتھکڑی لگا کے تھانے لے آتی، پوچھتی ہے ہاں بھائی بالکل یہ جو ہے میرا اس سے تعلق تھا اور میں نے یہ کام کیا ہے۔ اقبال جرم کر لیا، دونوں ملزمان گرفتار ہیں۔ یہاں تک قصہ ہے بچے دادکوں کے پاس ہیں، یعنی اپنے تایا کے پاس اور پھوپھیوں کے پاس۔ کیس تو ہو گیا میرا ختم۔ یہی ڈیٹیلز قانونی کارروائی اور پولیس کی ہے۔ ذاتی میسج آپ لوگوں کو یہی دوں گی، ونس اگین بیبیو انسان کی بچیاں بنو، پس کر دو بے شرمیاں بے حیائیاں۔ مجھے نہیں پتا، میری بات بہت بری لگے گی بھائی، غیر بندے کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں جو نکاح والے کو نہیں لگے ہوتے، اور وہ اچھا لگتا ہے اور یہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ حرام میں لذت ہے، حلال میں حلالی ہے۔ میں تو یہ دعا دوں گی کہ اللہ تعالیٰ ایسی بدبخت عورتوں کے ہاں اولاد ہی نہ پیدا ہو جن کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے بچے ساری زندگی ذلیل ہوتے رسواتے۔ اب لوگ تانے بھی دیں گے اس کی ماں نے کیا تھا، بالکل دیں گے، بچوں کے دل میں نفرت بھی آئے گی، بچوں کو باپ بھی یاد آئے گا، تو زندگی ان کی توڑ پھوڑ کے مروڑ دی انہوں نے۔ اللہ کرے اس عورت کو فل سزا ہو، طارق کو سزا ہو۔ شکریہ۔